پھر ہمیں صاحب ایثار بنا دے مولا، پھر ہمیں صاحب ایثار بنا دے مولا، اور بھائی کا غمخوار بنا دے مولا، بھائی کو بھائی کا غمخوار بنا دے مولا، اور صفت گوئی کا ہنر ایسا عطا کر مجھ کو، صفت گوئی کا ہنر ایسا عطا کر مجھ کو، آج کا میثم تمار بنا دے مولا، آج کا میثم تمار بنا دے مولا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، شام ہدایت پروگرام کے ساتھ میں شمس عابدی آپ کا میزبان حاضر خدمت ہوں۔ آج مانچسٹر اسٹوڈیو سے امید ہے کہ مولا پروردگار عالم کے صدقے میں اور پنجد پاک کے صدقے میں آپ لوگ جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے۔ ہماری آواز جہاں بھی پہنچ رہی ہے، تمام مومنین اور ہم دعا گو ہیں کہ آپ خیریت سے اور مولا کی حفظ و امان میں رہیں، آمین الہی آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، میں آپ کی میزبان صدف عابدی شام ہدایت لے کر حاضر خدمت ہوں، اور میں بھی آپ تمام دیکھنے والوں کے لیے دعا گو ہوں کہ آپ دنیا کے جس کسی کونے میں ہوں، اللہ آپ کو اپنے حفظ اور امان میں رکھے، اور جو مسلمان مومن اور مومنات بیمار ہیں، بیمار کربلا کے صدقے میں ان کو شفاء کاملہ نصیب ہو، اور سوائے غم حسین کے آپ کے گھر میں کوئی غم نہ آئے، آمین الہی آمین۔ جی ناظرین، ہم اس سے پہلے کہ اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں، آپ کو بتانا پسند کریں گے کہ ہمارے آج کے 3 سیگمنٹس ہوں گے۔ پہلے مرحلے میں ہم انشاءاللہ اقوال معصومین آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ دوسرے میں ہمارے خصوصی مہمان گرامی ہوں گے آج ہمارے ساتھ پاکستان سے، اور تیسرے مرحلے میں ہم بارگاہ امامت، جس میں آپ کی ہم فون کالز اور آپ کو بھی ہم دعوت دیں گے کہ آپ اس میں بھرپور شرکت کریں۔ تو میں اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز ایک نعت سے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا چاہوں گا۔ تو اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تمہید کے طور پہ میں ظفر آباد ظفر کے 4 مصروں سے میں آغاز کروں گا کہ کب میں کہتا ہوں کہ سلطان بنا دے مولا، کب میں کہتا ہوں کہ سلطان بنا دے مولا، اپنے در کا مجھے دربان بنا دے مولا، سبحان اللہ، اپنے در کا مجھے دربان بنا دے مولا، اور میں گناہگار کہاں، میں گناہگار کہاں، مدحت سرکار کہاں، میں گناہگار کہاں، مدحت سرکار کہاں، اور مرحلہ نعت کا آسان بنا دے مولا، سبحان اللہ، مرحلہ نعت کا آسان بنا دے مولا۔ اسی کو میں آگے بڑھاتے ہوئے میں نعت رسول محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پیش کروں گا آپ کی خدمت میں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم۔ ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہے، بے شک ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہے، اب در بدری ہے نہ غریب الوطنی ہے، بے شک سبحان اللہ، اب در بدری ہے نہ غریب الوطنی ہے، ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہے، حق اس کا ادا صرف جبینوں سے نہ ہوگا، بے شک سبحان اللہ، حق اس کا ادا صرف جبینوں سے نہ ہوگا، اے سجدہ گزارو یہ
در مصطفی سبحان اللہ۔ ہے، اے سجدہ گزارو یہ در مصطفی ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ نظروں کو جھکائے ہوئے خاموش گزر جا، نظروں کو جھکائے ہوئے خاموش گزر جا، اے قافلے والو یہ مدینے کی گلی سبحان ہے، اللہ۔ بے شک۔ اب در بدری ہے نہ غریب الوطنی ہے، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اس شہر میں بک جاتے ہیں خود آ کے خریدار، اس شہر میں بک جاتے ہیں خود آ کے خریدار، یہ مصر کا بازار نہیں شہر نبی ہے، ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہے، نذرانہ جا پیش کرو ہلکا بدوشو، نذرانہ جا پیش کرو ہلکا بدوشو، یہ بار گاہے ہاشمیوں مطلبی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہے، یہ بار گاہے ہاشمیوں مطلبی ہے، سبحان اللہ۔ ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہے، اب در بدری ہے نہ غریب سبحان اللہ۔ الوطنی ہے۔ اللہم صلی صلی علی علی محمد وآلِ محمد وجل فرجہم۔ جی ناظرین، اسی کے ساتھ ہم چلتے ہیں اقوال معصومین کی طرف۔ تو پہلا قول ہے، امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرو چاہے علم دینے والا مشرک ہی کیوں نہ ہو، اور آگے ہی مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ ان لوگوں کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیتا ہے، اللہ ان لوگوں کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیتا ہے جو علم حاصل کرنے کے لیے ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں۔ جزاک اللہ جزاک۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک مومن کو دوسرے مومن کو اس طرح ملنا چاہیے، ایک مومن کو دوسرے مومن سے اس طرح ملنا چاہیے، اور اس طرح اور ملنے سے اس طرح سکون ملتا ہے کہ جیسے ایک پیاسے کو ٹھنڈے پانی سے سکون سبحان ملتا ہے۔ اللہ، بے شک۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو غیر خدا سے ہٹ کر صرف خدا سے امید رکھتا ہے، خدا اس کی تمام حاجات پوری کرتا ہے، اور ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا، اور جو شخص خدا سے کٹ کر دنیا والوں سے امید رکھتا ہے، خداوند عالم اسے دنیا والوں کے ہی حوالے کر دیتا ہے۔
جزاک اللہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اچھے اخلاق والوں کو عقل اور خرد کی طاقت دوسروں میں سے زیادہ ہوتی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ جی، سورہ بقرہ آیت نمبر 257 میں خدا ارشاد فرماتا ہے، ایمان والوں کا ولی اور سرپرست اللہ تعالی ہے جو انہیں تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے، اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کے سرپرست طاغوت ہیں جو انہیں روشنی سے نکال کر تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں، اور یہی اہل جہنم ہے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ جزاک اللہ۔ ایک دفعہ حضرت علی علیہ السلام نے ایک قول ہے جو کہ شیئر کرنا چاہوں گا میں آپ سب لوگوں سے بھی، کہ مولا علی کائنات نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ بتائیے کہ زندگی گزارنے کے طریقے کے بارے میں، کہ آپ مطلب کیسے زندگی کو اس کے طریقے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ پیش کیے جو میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، جو مولا علی کو نے جواب دیا کہ اللہ کی پہچان میرا سرمایہ ہے، اللہ کی پہچان میرا سرمایہ ہے، اور عقل میرے دین کی بنیاد ہے، عقل میرے دین کی بنیاد ہے، محبت میری پہچان ہے، راہ حق کا شوق میری حیات ہے، سبحان اللہ، اور اللہ کا ذکر میرا غمخوار ہے، اللہ کا ذکر میرا غمخوار ہے، اور اعتماد میرا خزانہ ہے، اعتماد میرا خزانہ ہے، صبر میرا لباس ہے، بے شک، اور اللہ کی رضا میری دولت ہے، اللہ کی رضا میری دولت ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ عاجزی اور انکساری میری عزت ہے، بے شک، اور یقین کامل میری طاقت ہے، سبحان اللہ، اور آخر میں کہتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ بے شک۔ تو یہ مولا کائنات کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا کہ زندگی کو کہ جو طریقے ہیں ان کے بارے میں انہوں نے دریافت کیا، تو انہوں نے اس کا اس طریقے سے انہوں نے دیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ مولا پروردگار عالم ان اقوال کی روشنی میں ہمیں ہدایت دے، اور ہم سب اور جتنے بھی آپ لوگ دیکھنے والے ہیں، مولا پروردگار عالم ہم سب دعا گو ہیں کہ ہمیں ان اقوال کی روشنی میں ہم ان پہ عمل کریں، بے شک، اور اپنے روزمرہ کے جو ہمارے امور ہیں اس کو بھی کاربند لا سکیں ہم، بالکل احسن طریقے سے، بالکل، بے شک۔ جی ناظرین، اللہ تعالیٰ سورہ اعراف کی آیت نمبر 92 میں ارشاد فرماتا ہے، اگر بستیوں میں رہنے والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو یقیناً ہم آسمان و زمین میں ایسی برکت کے دروازے ان پر کھول دیتے، لیکن ان لوگوں نے تقوی اختیار نہ کیا بلکہ کفر اختیار کیا، اور الہی نعمتوں کی ناشکری کے نتیجے میں مختلف مشکلات اور بلاؤں کا شکار ہو گئے۔ تو جی ناظرین، یہ تھے کچھ قرآنی آیات اور اقوال معصومین جو ہم نے آپ سے شیئر کیا، اور دعا گو ہیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ ہم کو بھی جو ہے ان سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنی بھی ہماری زندگی میں کمی بیشیاں ہیں تقوی کے حوالے سے تو وہ پوری ہو جائیں۔ آج کے ٹاپک آپ کو اسکرین پہ ابھی نظر آ جائے گا، تو آج کا ٹاپک جی شمس آپ بتانا پسند کریں گے؟ آج کا ٹاپک ہم نے اتحاد بین المسلمین پہ رکھا ہے، اور جس میں معاشرتی اتحاد بھی شامل ہوگا، اور جو کہ حالات ہمارے آج کل جاری و ساری ہیں بے شک دور حاضر میں مسلم امہ کے لیے، اور بالخصوص پاکستان کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے، اور یمن کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ ناظرین، آپ سے ہم شیئر کریں گے، ہماری کچھ دیر کے بعد ہم فون لائن جب کھلیں گی تو آپ سے بھی ہم درخواست کریں گے کہ آپ اس میں بھرپور شرکت کیجیے۔ جی بالکل۔ اچھا، یہ دیکھیں، جو اتحاد بین المسلمین کے بارے میں ہم آج بات کر رہے ہیں، تو یہ دنیا میں سب سے زیادہ استعمال کرنے والا الفاظ یہی ہے، اور آج کل تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر کوئی چاہ رہا ہے کہ اتحاد کریں، مسلمانوں میں اتحاد کی بہت اشد ضرورت ہے۔
اور یہ بھی دیکھیے کہ سب سے پہلے اسلام نے اس کی طرف توجہ دلائی مسلمانوں کو اور لوگوں کو، لیکن آج مسلمانوں میں ہی اس چیز کی بہت کمی ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ اتحاد کی کمی ہم مسلمانوں میں ہی ہے۔ قرآن میں بھی اتحاد کا کافی ذکر کیا گیا ہے، لیکن یہ دوسرے مذاہب نے ہماری جتنی اچھی باتیں تھیں وہ ساری اپنا لی ہیں، تو ہم مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ اس میں اپنے غور و فکر کریں اور مسلمانوں میں اور سب مل جل کر اتحاد پیدا کریں۔ کافی پروگرامز ہوتے رہتے ہیں ناظرین، اور کافی اس پر سب بات بھی کرتے ہیں، لیکن عمل بہت بالکل نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو قومیں اتحاد کے ساتھ چل رہی ہیں وہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے، وہ ہم سے مسلمانوں سے بہت زیادہ آگے پہنچ چکی ہیں۔ تو ہم آج اس پر بھی بات کریں گے، اور آپ کی بھی فون لائنز ابھی تھوڑی دیر میں کھول دی جائیں گی، تو آپ بھی اس اتحاد پر بات کر سکتے ہیں کہ آیا مسلمانوں میں جو سب سے پہلے درس اسلام نے دیا ہے اتحاد کا، تو وہ آج ہمیں اتحاد کی کیوں کمی محسوس ہوتی ہے، جبکہ دوسرے مذاہب جو ہیں انہوں نے جو ہے ہماری ساری اچھائیاں، بلکہ میں کہتی ہوں کہ کمپلیٹ دین جو ہے ہمارا اپنا لیا ہے، سوائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے علاوہ سب کچھ ساری اچھائیاں جو ہیں ہم سے لے لی ہیں۔ جی آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی ناظرین، میں بھی شیئر کرنا چاہوں گا اپنے ویو، اور آپ سے بھی چاہیں گے کہ آپ بھی لائن پہ آپ آ سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے تفصیل سے کچھ بیان کیا، لیکن اس میں یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ ہمیں تمام مسلمین کو، خاص کر شیعان حیدر کرار کے حوالے سے بات کروں گا میں، کہ ہمیں در اہل بیت جو ہے اس کو فوکس رکھنا چاہیے، اسی پہ ہمیں اسی سے جو کچھ ہے لینا چاہیے، کیونکہ یہ در اہل بیت اور یہ جو ہمارا در ہے جس سے ہم منسلک ہیں، اور اسی میں اتنا کچھ ہے کہ ہم اگر اس کے ساتھ ہم جڑے رہیں تو آپس میں اتحاد، بھائی چارہ اور پیار محبت کی جو فضا ہے وہ قائم ہو سکتی ہے۔ اور کیوں نہ ہم ساری بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، ظاہر سی بات ہے زندگی میں انسان کے، لیکن یہ کہ درگزر اور اس سے کام لینا چاہیے۔ بے شک، بالکل۔ اور اسی طرح جہاں تک بین المسلمین اتحاد کا تعلق ہے، اس میں بھی یہی ہے کہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے جیسے، اور ہمیں چاہیے، اور باقی بھی جو ہمارے چینلز ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اتحاد کی بات کریں، پیار محبت کی بات کریں، اور اسی کو آگے بڑھائیں، تاکہ آپس میں مضبوط ہوں ہم مسلم، ایز اے مسلم کمیونٹی۔ بالکل۔ تو اسی حوالے سے ہم اپنے پروگرام کے سلسلے کو آگے بھی بڑھائیں گے۔ میں خاص طور پہ ایک کلام پیش کروں گا۔ جی بسم اللہ۔ ہماری فون لائنز جو ہیں وہ اوپن ہو چکی ہیں، اور آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ تھوڑی دیر میں ہم 2-4 منٹ میں انشاءاللہ اوپن کر دیں گے۔ میں کلام پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، اور تاکہ یہ ہمارا، کیونکہ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ در اہل بیت سے جب منسلک ہو گئے ہیں تو کیوں نہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا جائے، اور یہ پلیٹ فارم ہدایت ٹیلی ویژن کا ہم سب کے لیے، آپ کے لیے باعث فخر بھی ہے، اور باعث ہمارے لیے بہت ہی اس کا جو ہے کہ اس کا اجر جو ہے مولا اللہ ہی اجر دینے والا ہے۔ بے شک، خدا کے علاوہ کیا کوئی جز خدا غم شے کا کیا کوئی اجر دے گا؟ بالکل۔ تو اور پنجتن ہے یہ زندگی بنا دے گا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ رب پنجتن ہے یہ زندگی بنا دے گا۔ اس حوالے سے کلام پیش خدمت ہے کہ کیونکہ آج اب یہ ایام بھی چل رہے ہیں جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے، جی بالکل، تو میں ایک کلام بطور خاص پیش کروں گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم۔ یہ کلام جناب شاعر اہل بیت ارتضیٰ جونپوری کا ہے۔ تو کہ مضطرب ہوں میں در علم پہ جانے کے لیے، بے شک مضطرب ہوں میں در علم پہ جانے کے لیے، اور منقبت فاطمہ زہرا کی سنانے کے لیے، سبحان اللہ، منقبت فاطمہ زہرا کی سنانے کے لیے۔ اور آگے کہتے ہیں کہ منتظر تھا بڑی مدت سے فلک پر انجم، منتظر تھا بڑی مدت سے فلک پر انجم، سر در فاطمہ زہرا پہ جھکانے کے لیے۔ بے شک، سبحان اللہ، جیسے کہ ابھی ہم نے تمہید میں بھی کہا کہ یہ وہی در ہے جہاں پہ سر جھکانے کے لیے۔ بالکل، کہ منتظر تھا بڑی مدت سے فلک پر انجم،
سر در فاطمہ زہرا پہ جھکانے کے لیے، اور رزق ملتا ہے اسی در سے مسلسل ہم کو، بے شک سبحان اللہ، رزق ملتا ہے مسلسل اسی در سے ہم کو، روٹیاں آئے فرشتے جہاں پانے کے لیے، سبحان اللہ، روٹیاں آئے فرشتے جہاں پانے کے لیے، اور وہ دیا جس کی محافظ ہیں جناب زہرا، وہ دیا جس کی محافظ ہیں جناب زہرا، خود ہوا آئی ہے لو اس کا بڑھانے کے لیے، بے شک خود ہوا سبحان آئی ہے لو اللہ، اس کی بڑھانے کے لیے، اور ارتضا تیز ہواؤں سے نہ گھبرانا کبھی، ارتضا تیز ہواؤں سے نہ گھبرانا کبھی، یہ تو جلتی ہیں تجھے اونچا اڑانے کے لیے، سبحان یہ تو چلتی ہیں تجھے اونچا اڑانے کے لیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ جی یہ دیکھیں ناظرین، آپ کو پتہ ہے جیسا ہمارا آج کا ٹاپک ہے اتحاد المسلمین پہ ہم بات کریں گے، تو ابھی جب آپ کی فون لائنز کھولی جائیں گی تو آپ بھی بات کر سکتے ہیں۔ دیکھیے اس میں کوئی شک کی بالکل بات نہیں ہے کہ اتحاد بین المسلمین ایک واحد راستہ ہے جس پر چل کر جو ہے معرفت، نیکی اور احسان و صداقت کے پھول جا کر کھلتے ہیں، اور اسی سے ہی ہم اپنی حیات کا بقا بھی پا سکتے ہیں، جبکہ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اس کا یہی مطلب ہے کہ اتحاد اس میں پیدا کرو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ تو عالمی سطح پر بھی دیکھا جائے کہ مسلمانوں میں محبت، مروت اور اخوت جو ہے بالکل ختم ہو چکی ہے، بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ مسلمان کے ہی دشمن بنے ہوئے، ایک مسلمان ملک دوسرے مسلمان ملک پہ اٹیک کر رہا ہے صرف اپنے ناجائز مقاصد حاصل کرنے کے لیے۔ بحرین کی صورتحال آپ تمام ناظرین کے سامنے ہے کہ دیکھیں سعودی عرب کیا کر رہا ہے، وہاں کے مظلوم عوام پر ظلم ڈھا رہے ہیں بلا وجہ اپنے جو ہے مقصد حاصل کرنے کے لیے، جس کا کوئی اور جھوٹے الزامات لگا کے جو ہے جس کا کوئی سر ہے نہ پیر ہے، اس لیے اٹیک کیا جا رہا ہے کہ ان پر کوئی آنچ نہ آئے۔ تو یہ دیکھیں بہت فرقان پایا جاتا ہے کہ مسلمانوں میں بالکل اتحاد نام کی کوئی چیز نہیں رہی ہے، اسی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دوسرے ممالک جو طاقتور ممالک ہیں وہ مسلمانوں پر حاوی ہو چکے ہیں۔ تو جی ناظرین، ہم جو ہیں اتحاد بین المسلمین پہ بات کر رہے ہیں، لیکن اس وقت ہم جا رہے ہیں مختصر سے بریک کی طرف، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔